اس روز دوپہر کے وقت جب آنٹی شاہدہ نے مجھے اپنے پاس بلایا تو پہلے تو میں فرط جذبات میں بہک گیا تھا، لیکن میں نے فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے آپ کو مطمئن کیا اور بالکل معمول کے مطابق گلی میں ادھر ادھر کا ایک چکر کاٹا، اور جب دیکھا کہ گلی میں کوئی نہیں تو فوراً آنٹی شاہدہ کے گھر کے اندر داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ گھر کے اندر وہی پرانا ماحول تھا، سناٹے دار خاموشی، کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو بچے بڑے کمرے میں نیچے سو رہے تھے۔ میں جلدی سے آنٹی والے چھوٹے کمرے کی جانب لپکا، لیکن آنٹی وہاں موجود نہ تھی۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا کہ خدا خیر ہی کرے۔ فوراً پیچھے گھوم کر دیکھا تو آنٹی ہاتھ میں دودھ سے بھرا شیشے کا گلاس لے کر آ رہی تھی۔ اب تک میں اتنا تو سمجھ ہی چکا تھا کہ آنٹی شاہدہ تب ہی میرے لیے دودھ لے کر آتی ہیں جب انہیں وہ کام کرنا ہوتا تھا۔ دل ہی دل میں میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آخر اتنے دنوں کے بعد آج پھر سے آنٹی شاہدہ نے مجھے اپنے بدن کا دیدار کروانا تھا۔ میں اندر ہی اندر بہت بے تاب ہو رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی آنٹی کے کپڑے اتار کر شروع ہو جاؤں، لیکن مجبور تھا۔ یہ سمجھ لیں کہ میرا حال بالکل کسی دیوانے جیسا تھا۔ آنٹی مجھے لے کر کمرے میں چلی گئی اور ہم دونوں چارپائی پر چڑھ گئے۔ میں جب آنٹی کا دودھ پکڑنے لگا، میرا مطلب ہے آنٹی کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس پکڑنے لگا، تو آنٹی نے تھوڑا پیچھے کر لیا۔ اس لیے مجھے کافی شرمندگی بھی محسوس ہوئی کہ میں دودھ پکڑنے کے لیے کتنا بے چین ہو رہا تھا۔ آنٹی میری آنکھوں میں دیکھ کر ہنس رہی تھی، لیکن اس کی ہنسی میں کوئی طنز نہیں تھا بلکہ پیار تھا۔ میں بھی اسے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر آنٹی کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس پکڑا اور پوری ہمت کر کے آنٹی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ میں آپ کا دودھ پینے کے لیے بہت بے چین ہوں۔ آنٹی ایک بار پھر سے ہنسی، لیکن اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میرے ہاتھ سے دودھ سے بھرا گلاس لے کر مجھے اپنے ہاتھ سے دودھ پلانے لگی۔ جب میں نے سارا دودھ پی لیا تو گلاس سائڈ پر رکھ کر مجھ سے بولی، میرے بچے، میں جانتی ہوں کہ تم میرا دودھ پینے کے لیے بڑے بے چین ہو، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے اندر صبر و تحمل اور حوصلہ بھی پیدا کرو اور اپنے اندر پرسکون رہنے کی عادت ڈالو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہیں صرف دودھ نہیں اور بھی بہت کچھ دوں گی۔ میں نے موقع مناسب سمجھا اور اگلا سوال ڈاگ دیا کہ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ جب بھی میں چاہوں آپ کے پاس آ جاؤں۔ اس نے کہا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیکھو اگر تمہاری کوئی چھوٹی سی بھی غلطی پکڑی گئی اور محلے میں کسی کو شک ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ تو میں نے بھی سوچا نہ تھا۔ واقعی یہ بات غور طلب تھی۔ میں آنٹی کا منہ دیکھتا رہ گیا اور پھر وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور میرے چہرے پر پیار کرنے لگی۔ وہ پھر سے بولی، بڑے پیارے لگ رہے ہو۔ یہ سنتے ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور میں نے فوراً ہی اپنی آپ بیتی آنٹی کو سنانا شروع کر دی۔ آنٹی سنتی جاتی اور مسکراتی جاتی۔ اس کے ہاتھ کبھی میرے سر پر، کبھی میرے گالوں پر اور کبھی میرے کندھوں پر آ جاتے۔ میری ساری بات سن کر آنٹی بولی کہ تمہارے دوست بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ میں نے بھی یہ بات نوٹ کی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں تمہارے چہرے پر ایک الگ ہی روپ ہے۔ میں نے جھٹ سے کہا کہ جب سے آپ میری زندگی میں آئی ہو، میری تو جیسے دنیا ہی بدل گئی ہے۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور میرے اوپر جھک کر میرے ماتھے پر بوسہ لینے لگی۔ میں نے پھر سے سوال پوچھا کہ آنٹی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، کیونکہ آپ تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہیں۔ وہ میری بائیں جانب بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ میں حیران ہوا تو وہ پھر سے کہنے لگی، دیکھو گڈو، جسم کی یہ بھوک عورت اور مرد دونوں میں برابر ہے۔ جب میرا شوہر بیرون ملک گیا ہے، میں بہت زیادہ تنہائی کا شکار تھی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ کیا کروں۔ میری توانائیاں مانند پڑی اور پھر میری زندگی میں تم آئے۔ گڈو، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ عورت اچھے کھانے اور اچھے پہناوے کے بغیر گزارا کر لیتی ہے، لیکن شوہر کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن ہم عورتوں کو قدرت نے شاید برداشت کی طاقت مردوں سے کچھ زیادہ ہی دی ہوئی ہے۔ ہم اپنا دکھ اپنے سینے میں لے کر اسے پی جاتی ہیں، لیکن کسی سے کچھ کہتی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ میں اس کی آنکھوں کی نمی برداشت نہ کر سکا اور اب کی بار میں اپنی جگہ سے اٹھا اور نیچے زمین پر آنٹی کے بالکل سامنے بیٹھ کر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں کانوں کو پکڑا اور پکارتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری، میری بات نے آپ کو دکھی کر دیا۔ آنٹی میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور میں جھٹ سے اپنا سر آنٹی کی گود میں رکھ دیا۔ آنٹی مجھے پیار کرنے لگی اور میں نے محسوس کیا کہ جیسے میرے بیٹے
جیسے میرے سینے سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو، آنٹی کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کر کے، اور اس کی باتیں سن کر مجھے بہت سی باتوں کی سمجھ آ گئی تھی۔ میرا سر آنٹی کی گود میں تھا اور اس کے بدن سے آنے والی بھینی بھینی نسوانی خوشبو مجھے مدہوش کر رہی تھی۔ میں اس کام کے لیے بہت ہی زیادہ بے چین تھا۔ آنٹی کی قمیض کے اوپر سے ہی اس کے آموں کو منہ میں لینے کی کوشش کی۔ آنٹی نے میری بے تابی دیکھ کر فوراً اپنی قمیض اتار دی۔ میری آنکھوں کے سامنے آنٹی کا چمکتا بدن تھا۔ بس پھر کیا تھا، وہی سب کچھ تھا، لیکن نہیں، وہی سب کچھ نہیں تھا، آج کچھ مختلف تھا۔ آنٹی نے میرے کپڑے اپنے ہاتھوں سے اتارے تھے۔ اس نے مجھے چارپائی پر لٹا دیا اور میں اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے پردے کا مساج کرنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جوں جوں آنٹی میرے پردے کا مساج کر رہی تھیں، وہ اور بھی بڑا اور مضبوط ہو رہا تھا۔ میں یہ سب بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ آنٹی میری آنکھوں میں جب دیکھتی تو پیار بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ جاتی۔ پھر وہ میرے اوپر لیٹ گئی اور میرے پورے بدن پر اپنے بدن کا پیار نچھاور کرنے لگی۔ میں اس کی آغوش میں بالکل مدہوش ہو چکا تھا۔ پھر وہ میرے پیٹ کے اوپر بیٹھ گئی اور رس بھرے آم میرے ہونٹوں کے پاس کر دیے، جیسے کہہ رہی ہو کہ یہ آم تمہارے بھرے ہوئے ہیں، انہیں چوسو اور خالی کر دو۔ میں نے دنیا جہاں کی ہر بات بھلا دی اور باری باری آموں کو چومنے لگا۔ لگے ہوئے آم پہلے سے زیادہ بڑے لگ رہے تھے۔ کافی دیر تک آم چوس کر میں نے بالکل خالی کر دیے اور سارا دودھ پی لیا تھا۔ اب آنٹی نے میرے پردے کو اپنی مشین میں فٹ کیا اور اس پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ زور زور کے جنگوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ آنٹی کے آم میرے ہاتھوں کی پہنچ میں تھے، اس لیے میں بار بار آموں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا رہا، کھیلتا رہا، کبھی سہلاتا، کبھی مسلتا تو کبھی اپنی طرف کھینچتا رہا۔ آنٹی کی سسکیاں مجھے بتا رہی تھیں کہ سب کچھ بہت اچھا ہو رہا ہے۔ اس دوران میں آنٹی کی آنکھوں میں بھی دیکھ رہا تھا، اب ان میں نمی تو نہیں۔ آنٹی شاہدہ کے ساتھ ہونے والی میری گفتگو کا مجھ پر بہت اثر ہوا۔